الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ المومنون 18واں پارہ، اس کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ان آیات کریمہ کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان ہے مومنین کی صفات۔ سورہ المومنون کی ابتدا میں رب تعالی نے کامیاب ایمان والوں کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا نتیجہ بھی بیان فرمایا۔ اس سورت کی ابتدائی آیت ہے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ اور اس سورت کے آخر میں جا کے فرمایا انہو لا یفلح الکافرون، کہ کافر لوگ کبھی فلاح کامیابی نہیں پا سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارا۔ فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی ان کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایک کامیاب وہ ہے جس کو میں اور آپ کامیاب کہیں، جس کو معاشرے والے کامیاب کہیں، یا جس کو برادری والے، قوم خاندان والے کامیاب کہیں، یا کوئی آدمی ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے کہ دنیا اس کو کامیاب کہتی ہے۔ لیکن یہاں ایمان والوں کو کامیاب وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت کی ذات کامیاب کہہ دے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ نے کامیاب کہا ہے، اور کافروں کے بارے میں فرمایا لا یفلح الکافرون، کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے، اس لیے کہ وہ دنیا میں زندگی جو گزارتے ہیں وہ من چاہی زندگی گزارتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ من چاہی زندگی نہیں گزارتا، وہ رب چاہی زندگی گزارتا ہے۔ تو سورت کی ابتدا میں کہا گیا ایمان والے فلاح پا گئے۔ ایمان کیا چیز ہے؟
احادیث کی کتب میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث جبریل، جس میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل میں آئے، بڑے حسین و جمیل نوجوان، اور نبی پاک کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے، آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور کئی سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 باتوں پہ ایمان لانا ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ اور 7ویں چیز والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لایا۔ اس چیز کا نام ایمان ہے، جس کو ایمانیات کہا جاتا ہے، اور آسان لفظوں میں جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ بچوں کو یاد کراتے ہیں نا، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ اب پہلی بات اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ذات، اپنی صفات، قدرت و اختیارات میں وحدہ لا شریک مانا جائے۔ وہی معبود ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا و دستگیر ہے، اسی کے قبضے قدرت میں، اسی کے اختیارات میں سارے کام ہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا رب ہے۔ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، نافرمانیوں سے پاک ہیں، اور جن کاموں پہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے وہ اللہ کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتے۔ جس فرشتے کی ذمے جو بھی ڈیوٹی لگ گئی وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے فرشتے بنائے۔ وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ ساری کی ساری سچی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں بڑی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل ہوئے۔ ہمارا سب پہ ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے اس کے نبیوں پہ اترے ہیں، لیکن عمل ہم نے قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ حضرت آدم تا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہم سب کو برحق مانتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایمان سب پہ لانا ہے، لیکن اطاعت ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا۔ والیوم الآخر، آخرت پر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک نہ ایک دن اس نظام کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو ختم کر دینا ہے۔ قیامت آئے گی، وہاں ہم سارے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور ہم نے اس گزاری ہوئی زندگی ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب و کتاب دینا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی تکلیف آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، کوئی خوشی آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، غم آتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ ساری دنیا نفع دینا چاہے، اللہ نہ دے، ساری دنیا مل کے نفع نہیں دے سکتی۔ ساری دنیا نقصان دینا چاہے، تکلیف دینا چاہے، اللہ نہیں چاہتا تو ساری دنیا مل کے بھی کسی کا بال نہیں بیگا کر سکتی۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا۔ منکرین قیامت کہا کرتے تھے موت کے بعد دوبارہ کوئی زندہ وندہ نہیں ہونا، بس مر گئے، قبروں میں چلے گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، پھر کس نے ہمیں زندہ کرنا ہے؟ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا؟ اگلا جہان ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی زندگی کو پانے کے لیے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس سارے نظام کو بنایا گیا ہے۔ اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں یہ میدان دیا گیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو دوبارہ جوڑنے پہ، جمع کرنے پہ قادر نہیں؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، ہم تو دوبارہ یہ انگلیوں کے پورے کو، یہ پوروں کی جو لائنیں ہیں، لکیریں ہیں، ہم یہ بھی بنانے پر قادر ہیں۔ چیز کو پہلی مرتبہ وجود میں لانا، ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے انسان کو پہلی بار بھی بنانا آسان، دوسری مرتبہ بھی بنانا آسان۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جبریل نے جب سوال کیا ایمان کے بارے میں، تو میرے نبی نے یہ 7 باتیں ان کو بتائی کہ ان باتوں پر ایمان لانا، یقین رکھنا ایمان ہے۔ اب جس کے اندر ایمان آ گیا، پھر آگے اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی 6 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے جن کا جسم بھی حاضر ہوتا ہے، جن کا دل بھی حاضر ہوتا ہے، جو انتہائی عاجزی اور انکساری اور کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ رب کی نماز پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی
ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آئے اور دو چار ٹکرے مار کے وہ جا رہا ہے جس طرح آج ہم لوگوں کی نمازیں ہیں، نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی جلدی جلدی اور پڑھ کے جا رہا تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس چلا جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اب اس نے پھر اس طریقے سے نماز پڑھی، پھر جب جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اب اس نے عرض کی اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں کیسے نماز پڑھوں؟ پھر حضور نے اس کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا اور آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ کرام نے حضور کی نماز ہمیں بتلائی ہے کہ حضور کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. خشوع اور خضوع کے ساتھ، کامل دھیان اور توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھے. آج ہم مسلمان نماز پڑھنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، اپنے ہر معاملے میں پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ آج ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جیسے نماز پڑھنی چاہیے، جیسے نماز پڑھنی چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے قرب قیامت سب سے پہلے لوگوں کی نمازوں سے خشوع کو اٹھا لیا جائے گا. فرمایا بھری مسجد میں، بہت بڑی جماعت میں ایک بھی آدمی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. ساڑیاں نمازہ ویکھے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہونا، مسجد میں آ گئے، وضو کر لیا، سنتے بھی پڑھ لی، فرض بھی پڑھ لیے، چلے بھی گئی، پتہ ہی نہیں چلا. بس باتیں کرتے کرتے آ گئے، باتیں کرتے کرتے چلے گئے. نہ دکان سے آتے ہوئے راستے میں ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں، نہ استنجا خانوں میں ختم ہوتی ہیں، نہ ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں، اور واللہ بخدا نہ مسجد میں آ کے ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں. 2-4 منٹ اگر نماز میں باقی ہے اس میں بھی ہماری ٹر ٹر جاری رہتی ہے، دنیا کی باتیں چلتی رہتی ہیں. ٹولیاں بنا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ادھر اقامت ہو گئی، تکبیر تحریمہ کہی گئی، آئے بس اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں. خشوع خضوع تو دور کا نام ہے، وہ تو دور کی بات ہے. آج ہم مسجد میں آتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو خشوع اور خضوع اور کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی نماز ہے. دوسری صفت والذین هم عن اللغو مورزون، کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو فضول باتوں سے، فضول مجالس سے، فضول قسم کے لوگوں سے اعراض کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں. گانے بجانے کے مجالس، فضول قسم کی باتوں کی مجالس سے یہ دوری اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی ان سے بات بھی کرے تو یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایک اور
مقام پہ قرآن کریم نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ ایمان والے ایسے عظیم لوگ ہیں، اگر راستے میں چلتے چلتے کہیں کوئی لغو کام ہو رہا ہے، فضول کام ہو رہا ہے، تو یہ دور سے گزر جاتے ہیں کہ کہیں ان کی فضول باتیں ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے مالوں پہ زکوٰۃ بن جائے، یہ بڑی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو تاوان نہیں سمجھتے، تاوان نہیں سمجھتے، اور جب زکوٰۃ دینے پہ آئے تو خالص اس ہی کی رضا کے لیے مال دیتے ہیں، ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں دیا کرتے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ اپنی شرمگاہوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ سوائے اپنی بیویوں کے، سوائے اپنی باندیوں کے، کسی کے سامنے بھی اپنا سطر نہیں کھولا کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا والے ہو، تم دنیا والے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو کہ اس کو صحیح استعمال کرو گے، کسی کی خلاف نہیں استعمال کرو گے، اس کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، کسی پر الزام تراشی سے بچاؤ گے تو میں تمہیں اس پر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری فرمایا وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تم مجھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت کی حفاظت کرنا اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی نے منافق کی 4 نشانیاں بتلائی ہیں۔ کتنی بولو؟ کتنی؟ 4 نشانیاں۔ جس کے اندر یہ چاروں پائی جائے وہ تو پکا منافق ہے۔ ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے، ایک عملی منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہیں جو اندر سے کافر ہیں، اوپر سے مسلمان ہے۔ تو لا الہ تے وچوں کالی بلا۔ ایک مرتبہ میں نے کسی سے سنا، اتو لا الہ تے وچوں ماشاء اللہ آکھے، وچوں ماشاء اللہ، یہ تو پکا کافر ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے لیے تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔
قرآن کریم میں آپ دیکھیں نا، سورہ الکافرون چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی سی 3-3.5 لائنوں کی سورت ہے، اور سورہ المنافقون بڑی سورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ سورت بتلا رہی ہے کہ منافق کافر سے بھی ڈبل کافر ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ منافق گندی نالی کا گندا کیڑا ہوتا ہے۔ دوسرا عملی منافق جو ہے مومن، فرمایا اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہو، اگر اس کے اندر ان باتوں میں سے کوئی بات پائی گئی تو فرمایا وہ منافق ہے۔ اس کے اعمال منافقوں والے ہیں۔ پہلی نشانی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ اسی کتنے سچ بولنے ہیں، مسلمان کتنا سچا، سچ ہی سچ ہر طرف چل رہا ہے۔ دوسرا فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ آج خیانت تو کیا، پوری امانتوں کو ہڑپ کر جاتا ہے مسلمان۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے نا تو پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور قرآن نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، کل قیامت کے دن تم سے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچکلا جڑا وعدے صحیح بھی پورا کرنا، 50 وعدے اسی تروڑ دینے ہیں۔ اور چوتھی نشانی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ اجنا مسلمان کتنا تلفظ نال گالیاں کڑنا ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں تو تکیہ کلام بن چکا ہے گالی دینا۔ دوست اپنے دوست کے ساتھ جتنا بے تکلف ہوگا نا، اگر وہ سامنے آئے تو اس کا استقبال ہی گالی سے کرے گا۔ تیری فلانی نے اینج کرا، تو کتے ہیں، گالی دے کے اس کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ گالیاں دینا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہماری زبانوں کو ماں کے پیٹ کے گندے خون سے بچا کے رکھا، ناف کے ذریعے ہمیں خوراک دیتا رہا کہ کہیں میرے بندے کی زبان گندگی سے آلودہ نہ ہو جائے، کہ اس نے دنیا میں آ کر اسی زبان سے میرا قرآن پڑھنا ہے، میری تعریف کرنی ہے، میرے محبوب کی تعریف کرنی ہے، میرے دین کو اس نے بیان کرنا ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد جب اسی زبان پہ ہمارا اپنا اختیار آیا، کبھی جھوٹ پہ، کبھی غیبت میں، کبھی چغلی میں، کبھی گالیوں میں، کبھی الزام تراشیوں میں، ہم نے اپنی زبانوں کو لت پت کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، تیری ماں تجھ کو روئے۔ اکثر لوگ زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ گھرا دیے جائیں گے۔ آج ہم دوسروں کے خلاف اپنی زبان سے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو ایک کر دیتے ہیں۔ آج دوسرے کے کردار پہ یوں انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا بڑا مشکل ہے۔ اپنے گریبان میں جب ہم جھانکیں گے نا، خدا کی قسم کائنات میں کوئی بھی ہمیں برا نظر نہیں آئے گا۔ تو ایمان والوں کی صفت ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والے امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔
والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ایمان والے تو وہ ہیں، کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ساری کی ساری پنجگانہ نمازوں کو ادا کیا کرتے ہیں اور با جماعت ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پہلی صفت بھی اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور چھٹی صفت بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نماز اتنی اہم چیز ہے۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں، یہ نہیں کسی نے 2 کا پیکج لگایا، کسی نے 3 کا لگایا، کسی نے 4 کا، الا ماشاءاللہ کوئی 5 پوری پڑھے۔ اکثر لوگوں سے جب میری بات ہو بھائی نماز پڑھا کر، اکھے جی 4 پڑھنا مجھے پکیاں تو بھائی پنجویں مندی لگ دیا، اکھے جی پتہ نہیں اللہ معاف کرے صبح اٹھا نہیں وینا، صبح اٹھا نہیں وینا۔ دیکھو آج کل صبح کی نماز کتنے بجے جا کے اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے؟ 6 بج کے میرے خیال میں 55-56 منٹ پہ، یعنی 7 سمجھ لو۔ عشاء کی نماز رات 7 بجے، فجر کی نماز جا کے صبح 7 بجے اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ یہ کتنے گھنٹے بن گئے؟ 12 گھنٹے۔ اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی مسلمان اگر صبح کی نماز تو نہیں پڑھتا تو یہ رب سے تعلقات خراب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فکر کر لے کہ رب سے تیرے تعلقات بڑے خراب نظر آ رہے ہیں، تو نمازیں پوری پڑھنی چاہیے۔ اور پھر نماز اپنے وقت پہ پڑھے، ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پہ فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت۔ ربا نماز پڑھنے والوں کے لیے کیسی ہلاکت؟ فرمایا آگے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے پرواہ ہیں، کبھی 1 پڑھی، کبھی 2 پڑھی، کبھی 3 پڑھی، کبھی بالکل نہ پڑھی، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی قضا کر دی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی اپنی پڑھ لی۔ ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے فرمایا ہلاکت ہے۔ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کیا جائے۔ صرف میدان عرفات میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جائز ہے، اور وہ رسول اللہ سے ثابت ہے، وہاں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ 2 نمازوں کو جمع کرنا، ہمارے پاکستان میں تو ایک طبقہ مستقل 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھتا ہے، ظہرین مغربین، زور اور عصر ایک نماز ان کی، ایک وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیتے، اور مغربین یعنی مغرب اور عشاء، ان دونوں کو اکٹھا پڑھتی ہے وہ فرقہ جن کی آذان یہاں سے لے کر ہٹیا تک لمبی ہے، جو تن کے بھی کالے، من کے بھی کالے، رنگ کے بھی کالے، عقیدے کے بھی کالے، گھوڑے کے بھی کالے، جھنڈے کے بھی کالے، جو صحابہ دشمن ہے، ان پہ تو گلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہو، صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو انہیں سمجھ آئے نا۔ لیکن دوسرے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو 5 کو اکٹھا پڑھ لو بھائی۔ سردیوں میں بارش ہوئی، مغرب کی نماز کے لیے کہ چلو جی کفتہ نے بھی پڑھ کے نو، سردی ہے بس اکٹھی پڑھ کے کہاں چلے منجو، مگر صبح نہیں پڑھ کے منجو نہ، پھر صبح کون آسی مسجد دیا؟ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز
ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے. تو مولوی صاحب کفتنی شامی پہ پڑھنا ہے تے ضرورت پڑ وجے تے پنجا نمازاں کٹھیاں پڑھ کے نہ تو خالہ جی نہ کار بنایا پائے. تیرا اپنا دین ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایمان والوں کی چھٹی صفت جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پڑھتے بھی پوری ہیں اور وقت پر پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں. اب ان کا نتیجہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بن گئے، جنت الفردوس کے وارث بن گئے. دنیا میں کوئی امیر فوت ہو جائے، کوئی سرمایہ دار فوت ہو جائے، کوئی جائیدادی فوت ہو جائے، اس کا اگر اکلوتا بیٹا ہو، دنیا والے کہتے ہیں بڑا خوش نصیب بیٹا ہے، باپ کی ساری جائیداد کا اکیلے وارث بن گیا. میرا رب فرماتا ہے ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو، میں تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا. دنیا میں کیا وارث انسان بنے گا؟ کوئی مربو کا مالک بن جائے، وارث بن جائے، جب اس کی موت آئے گی تو سب کچھ ختم. اصل وراثت جنت کی وراثت ہے جو اللہ ان صفات کے بدلے میں ہمیں عطا کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو کہ ان صفات کو ہر مومن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ صفات جس کے اندر آ گئی اس کے لیے ایڈوانس میں میرے رب نے کہا قد افلح المؤمنون. ایسے ایمان والے، ایسی صفات والے ایمان والے کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج دنیا بھر کا مسلمان، بالخصوص پاکستان کا مسلمان، یہود و نصارہ کی غلامی میں ہے. ان کی غلامی میں ہم پھنس گئے. اپنی شریعت کو، اپنے نبی کے طریقوں کو، اپنے نبی کی سنتوں کو ہم بھول گئے. صرف ہمیں غیروں کے طریقے نظر آتے ہیں. ہمارا معاشرہ غیروں کے طریقوں سے چل رہا ہے. قدم قدم پہ ہم نبی کے طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں، قدم قدم پہ ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اور اغیار کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں. جو ظالم ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں، ہمارے دین کو نہیں مانتے، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، ہمیں اپنا دشمن مانتے ہیں، آج ہم انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. جبکہ کامیابی نبی کے طریقوں پہ چلنے میں ہے، غیر کے طریقے پہ چلنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے. آج مسلمان کی عجیب حالت ہے، نام نبی کا لیتا ہے، نام اللہ اور اس کے رسول، دین اور قرآن کا لیتا ہے، اور اعمال، زندگی کے تمام تر معاملات جو ہے یہود و نصارہ کے طریقوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. کسی نے آج کے مسلمان کا نقشہ یوں کھینچا، فرمایا جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں کتنا حسین ہوں، میں کتنا گورا ہوں، میں کتنا پیارا ہوں، میری بودی کیسی ہے، میری فلاں چیز کیسی ہے، کیسی ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. میرے نبی نے فرمایا
فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ رب تمہاری مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس کو سجانے کی، اس کو پالش کرنے کی، اس کو چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چمکانے کی ضرورت ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آج موت یاد نہیں ہے، آج آخرت یاد نہیں ہے، آج میدان محشر کی کوئی فکر نہیں ہے، بس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اغیار کا جادو چل بھی چکا. اغیار یہود و نصارہ، ان کا جادو چل گیا، ان کی سازشیں کامیاب ہو گئیں، وہ جو ہمیں بنانا چاہتے تھے وہ ہم بن گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے. دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. وہ ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں جس کو قرآن مبین. یہ ذکر ہنسی رحمت کا امی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ رحمت کا امی، یہ ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں جس کو قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، اللہ کا ترانہ بھول گئے. آج قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، آج قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے. آج قرآن پڑھنا پڑھانا ہمیں مشکل لگتا ہے، پڑھنے پڑھانے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں. یہ 2-4% کا مولوی جا رہا ہے، یہ 2-4% کا قاری جا رہا ہے. آج پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھنے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں. کہاں ہمیں کامیابی ملے گی؟ کامیابی نہیں مل سکتی ہے. کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ قرآن کے دامن میں آؤ، آؤ علماء حق کے قدموں میں آؤ. یہی سے تمہیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. انجام آزادی، انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. اس ملک کو ہم نے آزاد کیا تھا، آزاد ہونے کے لیے، آباد ہونے کے لیے، لیکن آج تک برباد ہی برباد ہوتے جا رہے ہیں. 75 سال گزر گئے، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کر پا رہے، آج تک ذلت اٹھا رہے ہیں. انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شاہ بت خان نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کو مگر برباد کیا. آج میرے پتر واسطے کوٹھی بن منجے،
میرا پتر باہر چلا منجے، امریکہ چلا منجے، انگلینڈ چلا منجے تے آخرین پترے نے زندگی بن گئی، ربا تیرا شکر ہے۔ ارے مسلمان، ارے نادان، بیٹے کی دنیا کی فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر کون کرے گا؟ کون آخرت کی فکر کرے گا؟ دنیا کے گھر کو آباد کیا، عقبا کو مگر برباد کیا، مشکل میں رب کو یاد کیا، مشکل میں رب کو یاد کیا، مشکل گئی تو بھول گئے، آزان تو اب بھی ہوتی ہے، آزان تکبیر اللہ اکبر کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دیں، اللہ کی بڑائی بیان کرے، کہہ دیں تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔